بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 9 نومبر اور دن ہے اتوار کا۔ ناظرین، شہر اقتدار سے کچھ استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ غیر معمولی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ خبریں واقعی غیر معمولی خبریں ہیں۔ جس طرح کی 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد جس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد کچھ غیر معمولی ہلچل ہے جو کہ شہر اقتدار کے اندر بھی ہے۔ اندر سے بھی کچھ خبریں، گھر کے بیدی بھی ہیں جو لنکا ڈا رہے ہیں، یعنی کہ اندر سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خبریں بہت غیر معمولی ہیں۔ عمران خان کے خوف کی وجہ سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے، لیکن خوف کیوں ہے؟ عمران خان تو جیل کے اندر ہیں۔ کیا عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں؟ کیا نظام کو کہیں سے آرڈر آ گیا ہے؟ کیا عمران خان کی رہائی کی کچھ خبریں ہیں؟ کچھ ایسا ہے کہ جو بہت غیر معمولی ہو رہا ہے، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، بلکہ 2 خبریں آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اور یہ واقعی بڑی خبریں ہیں۔ نذیر مطیع اللہ جان نے اعظم نذیر تارڑ سے سوال کیا ہے 243 کے بارے میں، اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے دوڑ لگاتے رہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اعتزاز احسن ایک بڑی خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج جو ہے ڈری ہوئی ہے۔ کیا خبر دی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے شہر اقتدار سے کچھ بڑے استعفوں کی خبریں ہیں۔ ناظرین، یہ بڑے استعفے کیا ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ جس طرح سے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا گیا، جو اس کی حیثیت رہ گئی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بہت ہی معمولی سے، بہت ہی نارمل سے کیسز سنے گی۔ لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوں گے، جائیدادوں کے کیسز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں، یعنی کہ جتنے بھی بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں اب سپریم کورٹ کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگے۔ وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم کے اندر سامنے آئی ہے، جن ججز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان میں جسٹس منصور ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ ان کو گھر بھیجنے کا جال تیار کیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 206 میں ترمیم کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے تو وہ جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ یعنی اب کسی جج کو جب کہا جائے گا کہ آپ کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور آگے سے اگر جج نے اعتراض کیا یا انکار کیا تو وہ جو ہے اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ یعنی جج کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اور یہ 4-5 نام جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان کے لیے خصوصی طور پر ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، چونکہ نظام کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہی 4-5 لوگ تھے جو کہ انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہیرو بننے کا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شخصیت استعفیٰ دے دیتی ہے، نظام کی اس ترمیم کے خلاف استعفیٰ دے کے گھر چلی جاتی ہے، تو یقیناً عوامی طور پر اور تاریخ کے اندر وہ ہیرو ہوگی۔ لیکن اتنا بڑا سٹیپ کیا اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اگر یہ اٹھا لیا جاتا ہے تو یقیناً جو اٹھائے گا تاریخ میں جو ہے اسے بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا اور اسے ہیرو ہی سمجھا جائے گا۔ ناظرین، گھر کے بیدی کچھ لنکا ڈا رہے ہیں، کچھ اندر کی خبریں ہیں۔ عمران خان کی واپسی کا خوف، یقیناً خوف تو عمران خان کا ہے کہ نظام اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کر رہا ہے، اپنے آپ کو NROs دی جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، تاحیات اپنے آپ کو جو ہے کیسز سے، چیزوں کے خوف سے بچایا جا رہا ہے۔ اور یہ خوف کس کا ہے؟ ان کے خلاف کون ایسی چیزیں کرے گا؟ ان کے خلاف حکومتیں تو مل کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو خود ایک ہائیبرڈ نظام ہے۔ خوف یقیناً عمران خان کا ہے، خوف یقیناً اڈیالہ کے باسی کا ہے کہ اگر وہ باہر نکل کے آ گیا تو ان سب کو جو ہے کٹہرے میں آنا پڑے گا، اس لیے اپنے آپ کو NROs دیے جا رہے ہیں۔ نظیر، خبر ایک آئی ہے سامنے، ڈاکٹر شمع جنیجو نے ایک بیان دیا۔ ان کا بیان ہے کہ جنرل سائر شمشاد پاکستان کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے، پھر یہ عہدہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ آرمی چیف تمام بحری، ایئر اور بری فوج کے سربراہ ہوں گے، اور وہ آرمی سے ہی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل تاحیات ہوں گے۔ یعنی اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو حافظ صاحب کو خود ہٹا نہیں سکتا، انہیں پارلیمنٹ سے امپیچ کروانا پڑے گا۔ یعنی انہیں خود سے سنگل وائس شخص نہیں ہٹا سکتا، اب پارلیمنٹ کی پوری امپیچمنٹ ہوگی، جس کے بعد جو ہے کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان دینا تھا ڈاکٹر شمع جنیجو کا، جس کے بعد جو ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان دوبارہ آ سکتا ہے؟ اب تو اس کا کھیل مکمل ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان سے سوال کیا گیا، ان کی ٹویٹ کے اوپر کسی نے سوال پوچھا، جس کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کے دوبارہ آنے کا چانس نہ ہوتا تو اتنا اہتمام نہ کیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے دوبارہ آنے کا چانس نہ ہوتا تو یہ سارا اہتمام نہ کیا جاتا۔ یعنی کہ جو 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، کس کے خوف کی وجہ سے لائی ہے؟ کون ہے جو ان سب کو کٹہرے میں لا سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو کچھ پاکستان کی ریاست میں ہوا ہے اس کا حساب کتاب مانگ سکتا ہے؟ یقیناً وہ عمران خان ہے۔ اور اگر ان کے آنے کا خوف نہ ہوتا تو پھر یہ نظام جو ایسی چلتا رہتا۔ لیکن اب جو ہے نظام کو خوف ہے کہ عمران خان واپس آئیں گے، اور ان کی واپسی کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خوف جو صرف ڈاکٹر شمع جنیجو کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نجم سیٹھی نے بھی اس کے اوپر ایک بہت بڑی خبر دی اور واضح طور پر کہا ہے کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات نہیں،
عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم کو، نہ صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نے نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں۔ اب اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ یہ بیان دینا نجم سیٹھی کا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے اس ترمیم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ریاست کا فائدہ ہے نہ عوام کا فائدہ ہے، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے۔ انہوں نے ایک یہاں پر محاورہ پیش کیا، ہم آپ کو ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ کل کو اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ، اچھا تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں۔ عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ یہ سب لوگ جو پرائم منسٹر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو آپ نے خیر کا پہلو نکال لیا۔ میں نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے۔ پہلے تو یہ ڈر تھا نا خان نے آگے چک دینا سارا، چک دینے اب انہوں نے چھوڑنا، انہوں نے پڑھ کے لے جانا، انہوں نے کرنا ہے، بھی کرنا، بھی کرنا۔ تو اب تو اس کے بعد تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک، ان کو تو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا فیلڈ مارشل صاحب کو۔ اور خان صاحب آ بھی جاتے ہیں نیو الیکشن، ٹھیک ہے نا، تو ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ 2/3 لے کے آ جاتے ہیں پھر بھی 2/3 پھر یار یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا نا، تو آپ کا خیال ہے 2/3 لینے دیں گے؟ چلو یار کیا باتیں کرتی ہو تم، اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا نا۔ محاورہ کیا ہے؟ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ میں کہہ رہا ہوں نومن تیل بھی ہوگا تو رادھا بھی ناچے گی، ناچ رہی ہے، ہاں ناچ رہی ہے اور ناچے گی، لیکن عوام کو نومن تیل میں سے بھی عوام کو کچھ نہیں مل رہا اس ساری تبدیلی سے۔ باقی تو وہی طبقہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی کلاس اسٹرگل ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ تو یہ ساری شور شرابے میں لوگ اپنے جو رولنگ کلاس ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے گوئنگ فارورڈ۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو خان صاحب کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نظیر آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے، یہ سب کچھ جو عمران خان کے خوف میں کیا جا رہا ہے۔ نظیر عبید بٹی کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی رہنما عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اتنے نئے قوانین بنائے گئے، اتنے قانون توڑے، اتنے بازو مروڑے، اتنی زندگیاں تنگ کی، اتنی پگڑیاں اچھالی، لیکن وہ بچ نکلا۔ پھر اپنے بنائے قانون خود بدل لیے۔ پہلے قانون بنائے، جب وہ بچ نکلا انہی قوانین کو بدل کے رکھ دیا گیا، پھر اپنے قوانین بدل دیے کہ اب شاید پھنس جائے، قانون در قانون، شک در شک، لیکن کام نہ بن سکا تو آئین کو ہی مس کرنا شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ آئین سے اجتماعی زیادتی کر ڈالی۔ کہنا غلطی نہ ہوگا اور وہ بھی بار بار کرنی پڑ رہی ہے۔ دنیا میں کسی ایک انسان کو گرانے کی خاطر اتنے قانون بنائے، توڑنے اور بدلنے کی مثالیں شاید نہ ہوگی جتنی عمران خان کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس عام کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بننا پڑ جائے گا، کیونکہ قیدی نے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نظیر سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ جو قیدی ہے وہ ہار ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کی نہ تو کسی چیز میں کمی آ رہی ہے، نہ اس کی جارحیت میں کمی ہے، نہ اس کے نظریے میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے موت قبول ہے، لیکن آپ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اس کو گرانے کے لیے آپ ہر کلیہ قانون، ضابطہ اور آئین اپ سائڈ ڈاؤن کرتی چلے جائیں گے۔ آپ کا خوف اور خصلت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین یہ ہے نظام کی حقیقت۔ عمران خان کے خوف کی وجہ سے کیا نہیں کیا جا رہا، لیکن عمران خان کیا پیچھے ہٹیں گے؟ عمران خان جب دیکھ رہے ہیں کہ نظام ڈر رہا ہے تو عمران خان ان کو ڈراتے رہیں گے۔ عمران خان کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اب بات جہاں تک پہنچ گئی ہے یہاں سے واپسی جو ہے ممکن نہیں ہے۔ عمران خان جانتے کہ وہ بہت قریب ہے، کامیابی کے بہت قریب ہیں، اب بلکہ نظام خود جو ہے نوید دینے لگ گیا ہے، خوشخبریاں دی جانے لگ گئی ہیں۔ انہیں کہا جائے کہ کچھ خبریں جو کہ اندر سے آ رہی ہوں یہ نظام کی خبریں ہی ہیں کہ عمران خان کی واپسی کی کہیں نہ کہیں پر تیاری ضرور ہے، جس کے بعد جو انہیں خوف ہے کہ اگر عمران خان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو اس کے بعد بہت برا ہوگا۔ نظیر انٹرنیشنل لیول پر IMF کی جانب سے بھی بہت پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، چونکہ نظام کے اندر بڑی گڑبڑ ہے، اس لیے اوپر سے بھی رسیدیں مانگی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت سارے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، وہ سب کچھ کہاں ہیں؟ وہ رپورٹس پیش کی جائیں۔ ان رپورٹس کی خوف کی وجہ سے بھی نظام جو ہے اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں، ان کے اندر کپ کپی تاری ہے۔ نذیر متی اللہ جان نے آج ایک سوال کیا اور اعظم نذیر تارڑ کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ میڈیا سے شیئر کرنے سے روک دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ڈرافٹ میڈیا کو دینا چاہا تو پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق صحافی شیری رحمان انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ وزیر قانون نے 243 میں ترمیم سے متعلق ایک ڈائریکٹ سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ نذیر ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کی ہے، نہیں چلے جی 2 منٹ کی یار بات پرنٹ ہو رہا ہے صاحب۔ یہ 243 پہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ 243 کے بارے میں بات کیوں نہیں کر آپ متی اللہ جان گھبرایا ہوا ہے، پورے پاکستان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو بتائیں کیا ہے میں 243 پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، آدھے گھنٹے کی جائیں اور 243 کے اندر آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی سر۔ میں نے ہر چیز کیا ایئر چیف اور نیوی چیف ماتحت ہوں گے؟ میں نے ہر چیز بتائی ہے، آپ جا کے وہ سنیں، آپ ڈکٹیٹ تو بتا دینا سر۔ متی صاحب میں آپ کو چھوٹے ہوتے کا جانتا ہوں۔ نذیر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کے سامنے ہے، باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے، الفاظ بھی بتا رہے ہیں، جملے بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ واضح ہے۔ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، جتنی بھی دلیلیں دی جائیں، یہ نظام جانتا ہے کہ یہ نظام کیا کر رہا ہے، اس نظام کو خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ نذیر اعتزاز احسن کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن نے دھماکہ کیا ہے۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ فوج ڈری ہوئی ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ فوج بہت ڈری ہوئی ہے عمران خان سے۔ اب ایک
शख्सियत के पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से बाला कर दे। अब ये तो सदर से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये यूं नहीं होता, ये यूं नहीं होता, मगर ये यूं नहीं होता सर। ये जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं और इनके हर मंसूबा इनका नाकाम हुआ है कि हर वो तरमीम जो विदाउट ए डिबेट इन नेशनल असेंबली एंड पास सेनेट वो पास होती है, कोई कानून पास, हर वो कानून और हर वो तरमीम जो डिबेट के बगैर और अंगूठा छाप एमएनए जाके उस पे दस्तखत कर देते हैं और हाँ में हाँ मिला देते, वो कभी देर पा नहीं हुई। नज़ीर, इस वक्त डर पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर है। इस निज़ाम को खौफ ने घेर लिया हुआ है। खौफ इमरान खान का है, खौफ इमरान खान की हुकूमत का है जो कि केपीके के अंदर बैठी हुई है। सुहेल आफरीदियों वहाँ से जिस तरह की तहरीक चलाई जा रही है, सुहेल आफरीदी ने वही रास्ता इख्तियार कर लिया है जो कि इमरान खान का रास्ता था, जिसके बाद जो है 9 मई भी करना पड़ गया, जिसके बाद बहुत कुछ किया गया, जिसके बाद इतना कुछ किया गया, लेकिन इमरान खान ना टूटे। 3 साल होने वाले हैं और इमरान खान ने निज़ाम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें डाल दी हैं, निज़ाम में बड़े बड़े शिगाफ आ गए, बड़े बड़े गैप्स आ गए, निज़ाम में हलचल अपने आप को बचाने के लिए बड़ी बड़ी तरामीम की जा रही हैं। एक कानून साजी की जाती है, फिर उसे तोड़ा जाता है, फिर नई की जाती है और ये सिलसिला तसलसल के साथ आगे बढ़ता जाएगा। 28वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी, बहुत कुछ सामने आने वाला है। लेकिन नाज़रीन, किस लिए आ रहा है? एक इमरान खान के खौफ में आ रहा है। इमरान खान ने इस निज़ाम को नाकू चने चुबवा दिए हैं। नज़ीर, राजा नवाज अब्बास ने नवाज शरीफ से भी रब्ता करने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ एक दफ़ा दोबारा से मुश्किल में फंसने वाले हैं। उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया था, उनका कहना था कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ के मुंह से ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब इस गलती पर उन्हें पकड़ में लिया जा रहा है। अल्लामा राजा नवाज अब्बास का कहना है कि हम नवाज शरीफ को भी खत लिखेंगे कि आप वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकले थे, अब आप ये कौन सा पाकिस्तान बना रहे हैं? इस तरमीम से पाक फौज को कोई फायदा नहीं है, इन्हें इससे बचना चाहिए। अब नज़ीर, नवाज शरीफ का क्या जवाब आएगा? यकीनन अब वोट को इज्जत देना नवाज शरीफ के बस से बहुत बाहर है, क्योंकि एक तो नवाज शरीफ के पास वोट ही नहीं है, दूसरा यह कि इज्जत नाम की चीज इस हाइब्रिड निज़ाम ने इस मुआशरे के अंदर से, इस रियासत के अंदर से बिल्कुल जो है खत्म करके रख दिया है। इज्जत क्या चीज होती है? अगर इज्जत का जो है किसी को ख्याल होता तो कम से कम जो है अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला जाता, लेकिन ये सब जो है वोट के ऊपर डाका डाल के पहले कहा वोट को इज्जत दो और वोट को खुद बेइज्जत करके इज्जत का जनाजा निकाल चुके हैं। नज़ीर, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखिए।